گرامر کے اردو قواعد کے آ، بڑے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ صرف کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ نحو کہلاتا ہے۔ صرف اور اس کے مباحث اور موضوعات کے سلسلے میں ہم اگر بات کریں تو مختلف مفرد آوازوں جیسے مصوتوں، یعنی مصوتوں سے مراد آپ کو پتہ ہے وولز کے مختلف مجموعوں کا نام کیا ہے؟ کلام ہے۔ اگرچہ بعض صوتی اشارے ایسے ہیں جن کو مصوتوں کا مرکب کہنا دشوار ہے، مثلاً وہ آواز جو تعسف کے لیے ادا ہوتی ہے کہ اس میں زبان کا اگلا حصہ تالو کے اگلے حصے پر لگتا ہے اور پھر سانس بجائے باہر کی طرف خارج ہونے کے مثلاً وہ آواز جو تعسف کے لیے ادا ہوتی ہے کہ اس میں زبان کا اگلا حصہ تالو کے اگلے حصے پر لگتا ہے اور پھر سانس بجائے باہر کی طرف خارج ہونے کے اندر کی طرف داخل ہوتی ہے۔ ایسی آوازیں جن کو درون داخل آوازیں کہتے ہیں، یعنی اندر کی جانب داخل ہونے والی آوازیں کہتے ہیں، بعض زبانوں میں مستقل صوتیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صوتیوں مثلاً صوتیوں سے مراد ہے وولز، لیکن اردو میں ایسی آوازیں صوتی نظام سے خارج ہیں، اگرچہ بعض اوقات خاص کر جذباتی شدت کے موقعوں پر ادا ہونے والی آواز میں مثلاً سسکتے ہوئے درون داخل کیفیت میں شامل ہوتی ہے، لیکن اردو کی اکثر و بیشتر آوازیں سانس کے بیرون خارج عمل سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ آوازیں ہیں جو اردو کے مصوتوں یعنی وولز کی صورت میں موجود ہیں، اور انہی کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں، جس کی تحریری صورت املا ہوتی ہے۔ مختلف مفرد آوازوں جن میں مصوتے یعنی وولز شامل ہیں کہ مختلف مجموعوں کا نام کلام ہے، یعنی کوئی ایک مجموعہ نہیں ہے، اس کے مختلف مجموعے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کلام ہے۔ مختلف مفرد آوازوں مصوتوں یعنی واؤلز کے مختلف مجموعوں کا نام کلام ہے، اگرچہ بعض صوتی اشارے ایسے ہیں جن کو مصوتوں کا مرکب کہنا دشوار ہے، مثلاً وہ آواز جو تعسف کے لیے ادا ہوتی ہے کہ اس میں زبان کا اگلا حصہ تالو کے اگلے حصے پر لگتا ہے اور پھر سانس بجائے باہر کی طرف خارج ہونے کے اندر کی طرف داخل ہوتی ہے۔ ایسی آوازیں جن کو درون داخل آوازیں کہتے ہیں، اندر کی جانب داخل ہونے والی آوازیں کہتے ہیں، بعض زبانوں میں مستقل صوتیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صوتیہ یعنی فونیم یعنی بنیادی یونٹ، بنیادی اکائی، آواز کی بنیادی اکائی صوتیہ کہتے ہیں آواز کی بنیادی اکائی کو، لیکن اردو میں ایسی آوازیں صوتی نظام سے خارج ہیں، اگرچہ بعض اوقات خاص کر جذباتی شدت کے موقعوں پر ادا ہونے والی آواز میں مثلاً سسکتے ہوئے درون داخل کیفیت میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اردو کی اکثر و بیشتر آوازیں سانس کے بیرون خارج عمل سے پیدا ہوتی ہیں، بیرون خارج عمل سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ آوازیں ہیں جو اردو کے مصوتوں اور صحیحوں کی صورت میں موجود ہیں، اور انہی کے مجموعوں کو کلام کہتے ہیں، جس کی تحریری صورت املا ہوتی ہے۔ یہ صوتی مجموعے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض بے معنی اور بعض بامعنی ہوتے ہیں۔ بے معنی صوتیوں یا صوتیے
قواعد کی بحث سے خارج ہیں، یعنی بے معنی صوتیوں کو قواعد کی بحث میں شامل ہی نہیں کیا جاتا، گرامر کی بحث میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ بعض بے معنی مجموعے بھی کلام میں موجود ہوتے ہیں، مثلا ایک قسم کے بے معنی مجموعے وہ ہوتے ہیں جن کو تابع محمل کہتے ہیں۔ یہ صوتی مجموعے دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض بے معنی اور بعض با معنی۔ بے معنی صوتیے قواعد کی بحث سے خارج ہیں، اگرچہ بعض بے معنی مجموعے بھی کلام میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ایک قسم کے بے معنی مجموعے وہ ہوتے ہیں جن کو تابع محمل کہتے ہیں، اور جو ایک بامعنی مجموعے کے ساتھ محاورے میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا چائے وائے، پانی وانی، پان وان، کام وام وغیرہ۔ ان میں وائے، وائی، وان، وام محمل ہیں کہ ان کے کوئی معانی نہیں ہیں۔ البتہ بعض بے معنی تابع محمل ایسے ہوتے ہیں کہ صوتی طور پر متجانس ہوتے ہیں اور مرکبات سے الگ ان کے اپنے مستقل معنی ہوتے ہیں۔ مثلا وائے اردو میں کلمہ تعسف ہے اور اس اعتبار سے کلام بامعنی ہے، لیکن چائے وائے میں تابع جزو کے طور پر یہ بے معنی ہے، یعنی اس کے کوئی معانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح کے بے معنی کلمات الگ زبان میں کوئی بامعنی وجود نہیں رکھتے، صرف بطور تابع محمل استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صوتی مجموعے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض بے معنی اور بعض بامعنی۔ اچھا، ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ بامعنی کلام اور اس کے تابع محمل میں صوتی مماثلت ہوتی ہے، یعنی آوازوں کی مماثلت ہوتی ہے، اور تابع محمل میں صرف ابتدائی صوتیہ، فونیم، آواز کا بیسک یونٹ، ابتدائی صوتیہ اصل صوتیے کی بجائے واؤ سے بدل جاتا ہے۔ یہ ابتدائی اصل صوتیہ چاہے مسوتہ ہو، چاہے کانسوننٹ یعنی صحیحہ ہو، دونوں صورتوں میں تابع محمل میں واؤ سے بدلا جاتا ہے۔ مثلا آنا وانا، پانی وانی، کالی والی وغیرہ۔ کلام بامعنی کا اقل ترین جزو جو معنوی اعتبار سے ایک اکائی ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ جدید لسانیاتی اصطلاح میں اسے مورفیم کہتے ہیں۔ کلام بامعنی کا اقل ترین جزو جو معنوی اعتبار سے ایک اکائی ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ جدید لسانیاتی اصطلاح میں اسے مورفیم کہتے ہیں۔ جدید لسانیاتی اصطلاح میں اسے مورفیم کہتے ہیں۔ فونیم کہتے ہیں آواز کی بنیادی اکائی، آواز کا بیسک یونٹ، اور مورفیم کہتے ہیں کلام بامعنی کا اقل ترین جزو جو معنوی اعتبار سے ایک اکائی ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ جدید لسانیاتی اصطلاح میں اسے مورفیم کہتے ہیں۔ مورفیم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کلمہ مورفیم ایک مکمل معنوی اکائی ہو اور اپنے معنی کی تکمیل کے لیے کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو۔ مورفیم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کلمہ مورفیم ایک مکمل معنوی اکائی ہو اور اپنے معنی کی تکمیل کے لیے کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، مثلا عام، رات، بیل وغیرہ۔ اس قسم کے کلمے کو اصطلاحاً کلمہ بالذات فری مورفیم کہہ سکتے ہیں۔
ایک اور قسم کے بامانی کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ الگ ایک مکمل معنوی اکائی کی حیثیت سے ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جب کسی کلمہ بالذات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ان کی معنویت ظاہر ہوتی ہے مثلا اردو میں ون کے کوئی معنی نہیں، لیکن مرغ ون کے مجموعے میں ون کے جزو کے اضافے سے صیغہ عدد میں جمع کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ون کلمہ بالذات تو نہیں، لیکن کلمہ تابع باؤنڈ مورفیم، کلمہ تابع، اسے انگلش میں کہتے ہیں باؤنڈ مورفیم، ہے کہ صرف کلمہ بالذات کے ساتھ مل کر ہی اپنے معنی دیتا ہے، صرف کلمہ بالذات کے ساتھ مل کر ہی اپنے معنی دیتا ہے۔ یہ کلمہ تابع صرف ایک صوتیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صوتیہ کہتے ہیں آواز کی بنیادی اکائی۔ یہ کلمہ تابع صرف ایک صوتیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف ایک مسوتہ، ایک واؤل۔ مثلا ابھی کلمہ تابع کے طور پر نفی کے معنی دیتا ہے، اٹل بمعنی نہ ٹلنے والی، نہ ٹلنے والا، لیکن ظاہر ہے کہ کے انفرادی طور پر یہ معنی نہیں ہے۔ کے یعنی ٹل کے شروع میں لگا دیں تو اٹل بن جاتا ہے، اور اٹل کا مطلب ہوتا ہے نہ ٹلنے والا یا نہ ٹلنے والی۔ تو ٹل جب آپ کہیں گے تو مطلب جو ہے وہ ٹل جا، ٹھیک ہے، یعنی مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے دور ہو جا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اٹل بمانی نہ ٹلنے والا یا نہ ٹلنے والی، لیکن ظاہر ہے کہ کے انفرادی طور پر یہ معنی نہیں ہے۔ عام طور پر اس طرح کے تابع کلمات بطور سابقہ اور لاحقہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی بطور سابقہ اور لاحقہ استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ہی کلمہ بالذات میں ایک سے زیادہ تابع کلمات شامل ہو کر معانی میں وسعت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان زبانوں کی ایک خوبی ہے جو تحلیلی اور ترکیبی ساخت کی زبانیں ہیں کہ ان میں مشتقات یعنی کلمہ سے دوسرے کلمات بنانے کا لامحدود امکان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض زبانوں میں اس قسم کے مشتقات کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور ہر کلمہ بالذات ہوتا ہے، ہر کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ کلمہ بالذات کو فری مورفیم کہا اور کلمہ تابع کو باؤنڈ مورفیم کہا، اور ہر کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ دنیا کی مشہور زبانوں میں مثلا چینی اس قسم کی زبان ہے۔ ایسی زبانوں میں ہر مطلب کو ادا کرنے کے لیے ایک مفرد کلمہ بالذات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک فری مورفیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مفرد کلمہ بالذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی حافظہ کلمات کی ایک محدود تعداد ہی کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس لیے ایسی زبان میں کلمات کی تعداد محدود ہوتی ہے، اور اکثر ایک ہی کلمہ سے مختلف مطالب ادا کرنا پڑتے ہیں۔ اور معانی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ سیاق و سباق سے ہوتا ہے، اور معنی کا تعین سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ چینیوں نے اس کا ایک حل یہ بھی تلاش کیا ہے کہ تحریر کو صوتی شکل دینے کی جگہ تصویری یا تصوراتی رکھا جاتا ہے۔ اس لیے تحریر میں کلمے کا مفہوم اس کی تحریری صورت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تحریر میں کلمے کا مفہوم
उसकी तहरीरी सूरत से भी हो जाता है। इन ताबे कलिमात के बारे में एक राय ये है कि ज़बान की तारीख के किसी दौर में ये बजाय खुद मुस्तकिल और बिज़ात कलिमात थे। रफ्ता रफ्ता इनमें सौती तसरुफ़ और मानवी तजदीद इतनी हुई कि अब इनकी असल शक्ल इनफरादी तौर पर बहुत कुछ बदल चुकी है और इनफरादी मानवियत भी बज़ाहिर महव हो गई है। लेकिन कलिमात बिज़ात कलिमात बिज़ात यानी फ्री मॉर्फीम्स, लेकिन कलिमात बिज़ात के साथ लेकिन कलिमात बिज़ात के साथ आते हैं तो उनमें ये मानी पैदा हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल उर्दू में सतान है, सीन ते अलीफ और नून, स्तान है। जैसे आप शबिस्तान कहते हैं, जैसे आप दास्तान कहते हैं, जैसे आप गुलसितान कहते हैं या गुलिस्तान कहते हैं, या जैसे आप जो है कब्रस्तान कहते हैं, या जैसे आप परस्तान कहते हैं, या जैसे आप पाकिस्तान कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये आम तौर पर अस्मा के साथ आकर ज़र्फ़ मकान या मकाम के मानी पैदा करता है। ये आम तौर पर अस्मा के साथ आकर, यानी नाम के साथ आकर, इस्म के साथ आकर, ठीक है, ये आमतौर पर अस्मा के साथ आकर ज़र्फ़ मकान या मकाम के मानी पैदा करता है। जैसे गुलिस्तान, कब्रिस्तान, परस्तान, पाकिस्तान वगैरह। यानी ये ज़र्फ़ मकान या मकाम के मानी पैदा इस तरह जो है इसने किए सतान ने, ठीक है। स्तान के मानी उर्दू में अब किसी कलिमा बिज़ात यानी फ्री मॉर्फी, कलिमा बिज़ात स्तान के मानी उर्दू में अब किसी कलिमा बिज़ात यानी फ्री मॉर्फीम के मानी नहीं है। असलन हिंद आरियाई सीन और थ यानी स और थ, असलन हिंद आरियाई सीन और थ क़याम या खड़ा होने को जाहिर करता है। सत्थ क़याम या जाहिर होने को, क़याम या खड़ा होने को जाहिर करता है, क़याम को जाहिर करता है या खड़ा होने को जाहिर करता है। चुनाचे दुनिया की अक्सर ज़बानों में मकान, मकाम, क़याम को जाहिर करने वाले कलिमात में ये सौती कलिमा मौजूद है। अंग्रेज़ी में स्टेबल, स्टैंड, स्टेशन, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक, स्टूल, स्टेम, स्टॉल, स्टेज, स्टेमर, स्टड, इन तमाम अल्फाज में एस टी की आवाज़ क़याम खड़ा होना, मकान और मकाम और उनका ठहरना वगैरह को जाहिर करती है। एस टी की आवाज़ अब भी इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, बरतानिया में बाज़ इलाकों के नाम के साथ स्टेड और स्टीड मौजूद है। मसलन हैम्स्टेड, हैम्स्टीड। फारसी में स्तान के यही मानी है कि फारसी मस्दर इस्तादन, ये फारसी मस्दर इस्तादन इसकी सूरत है। हिंदी में अस्थान जगह को कहते हैं, उर्दू में घोड़े को तान पर बांधते हैं। सथ की मुरक्कब आवाज तस्हीरु सौत के बायस सिर्फ थ रह गई। आस्ताना भी इसी से मुश्तक है, इसी से निकला है। थान, थावन की जगह के मायनों में इसी की एक सूरत है। थान, थावन की जगह के मायनों में इसी की एक सूरत है।
بعض ताबे कलिमात ऐसे होते हैं कि जिनकी असलियत सौतियों मानवी बिज़ात भी थोड़ी बहुत बाकी रहती है, सौतियों मानवी बिज़ात। लेकिन अक्सर ताबे कलिमात लेकिन अक्सर ताबे कलिमात ऐसे होते हैं कि उनकी असली सौती और मानवी हैसियत, असली सौती, सौती यानी आवाज़ वाली, और मानी यानी मीनिंग वाली हैसियत, तगयुरात, तगयुरात कहते हैं तब्दीलियों को या तब्दीली को, तगय्युर तब्दीली, तगयुरात तब्दीलियाँ, इनकी असली सौती और मानवी मानवी हैसियत तगयुरात के बायस बहुत पीछे रह जाती है, और इस तखफीफ या इस खफीफ हैसियत का, मामूली हैसियत का तायुन सिर्फ कलिमात बिज़ात के इस्तेमाल से होता है। कलिमात बिज़ात फ्री मॉर्फीम के इस्तेमाल से होता है। मसलन उर्दू में छोटी ए की मानवी और सौती हैसियत ताबे कलिमा की है कि इसके मानी बिज़ात कुछ भी मुतय्यन नहीं, कि इसके मानी बिज़ात कुछ भी मुतय्यन नहीं, लेकिन उर्दू में बतौर ताबे कलिमा यानी बाउंड मॉर्फीम, उर्दू में ताबे कलिमा यानी बाउंड मॉर्फीम के ये मुख्तलिफ मानी का इजाफा करता है। लेकिन उर्दू में बतौर ताबे कलिमा के ये मुख्तलिफ मानी का क्या करता है, ये इजाफा करता है। मसलन मानी इजाफी, निस्बती, तुर्क से तुर्की, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, शहर से शहरी। और मुअय्यन तानीस, तानीस आप समझते हैं मुअन्नस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुअय्यन तानीस बमानी बतब्दील अलिफ मुज़क्कर, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। अच्छा, मानी तस्गीर बसौती तसरुफ कलिमा बिज़ात, गट्ठड़, गठड़ी, पगड़, पगड़ी, लक्कड़, लकड़ी। अच्छा, मानी तस्गीर बिला सौती तसरुफ कलिमा बिज़ात, रूट, रूट, रोट, रोटी। मानी इसमें इस्म अज सिफत सुर्ख, सुर्खी, जर्द, जर्दी। मानी इस्म अज सिफत सुर्ख, सुर्ख, सुर्ख से सुर्खी, जर्द से जर्दी, खूब से खूबी। ये सिर्फ चंद सूरतें हैं, ज़बान में ऐसी बेशुमार सूरतें हैं कि कलिमात ताबे, कलिमात ताबे बतौर ताबे कलिमात मुश्तिक़ात बनाने में काम आते हैं और बतौर साबिक़ा और लाहिक़ा के इस्तेमाल होते हैं। इलावा कलिमात ताबे के बाज़ और सौती तग़य्युरात यानी आवाज़ों की तब्दीलियाँ और तसर्रुफ़ात भी कलिमा में मानवी तग़य्युर का बायस होते हैं। मसलन इस तरह का एक तग़य्युर इदखाल, एक सौतिये की जगह दूसरा सौतिया आकर मानवी इकाई में तब्दीली पैदा कर देता है। एक सौतिये की जगह यानी एक जो बुनियादी यूनिट होता है आवाज़ का, उसे सौतिया या फ़ोनीम कहते हैं। तो एक सौतिये की जगह दूसरा सौतिया आकर मानवी इकाई में तब्दीली पैदा कर देता है। ऐसी सूरत में एक बुनियादी मानी दोनों कलिमात में कायम रहते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में कुछ इजाफी और इश्तिक़ाक़ी मानी भी होते हैं जो दोनों सूरतों में अलग अलग होते हैं। इसकी एक अच्छी मिसाल अरबी में मिलती है, और अरबी के बहुत से अल्फाज जो उर्दू में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं इस किस्म की तब्दीलियों के ताबे हैं। मसलन मोहतरम और मोहतरिम दोनों में एक बुनियादी मुश्तरक तसव्वुर इज़्ज़त का है, लेकिन पहला कलिमा बतौर इसमें मफ़ूल मोहतरम जिसकी इज़्ज़त की जाए,
اور دوسرا بطور اسم فاعل عزت کرنے والا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک محترم اور دوسرا محترم۔ جب آپ محترم کہیں گے تو جس کی عزت کی جائے وہ محترم، ٹھیک ہے، اور محترم کہیں گے تو عزت کرنے والا۔ جو لوگ ان ادخالی تغیرات سے واقف نہیں ہوتے وہ اکثر ان کلمات کے ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، اور محترم کی جگہ محترم کا استعمال تو بہت عام ہے، یعنی معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے جہاں کہنا ہے جس کی عزت کی جائے محترم، آپ وہاں کہہ دیں اگر محترم عزت کرنے والا، تو معنی بدل گئے۔ ہمارے ہاں اردو قواعد نویسوں نے بھی کلمے کی دو قسمیں بنانے کی بجائے لفظ کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کلمے کی دو قسمیں بناتے اور بتاتے، لیکن انہوں نے لفظ کی قسمیں بنا دی ہیں، جبکہ اہم بات یہ ہے کلمے کی قسموں پر جو ہے وہ بات کی جائے اور ان کے بارے میں بتایا جائے۔ حالانکہ لفظ صرف کلمے کی تحریری صورت کا نام ہے، اور لفظ بجائے خود نہ بامانی ہے اور نہ بامانی ہے اور نہ محمل۔ بامانی یا محمل کا اطلاق تو اس کلمے پر ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا محترم اور محترم اردو میں لفظ انگریزی ورڈ کے مترادف ہے۔ اردو میں لفظ انگریزی ورڈ کے مترادف ہے، لیکن انگریزی میں ورڈ کا مفہوم صوتی اور تحریری دونوں صورتوں پر منطبق ہوتا ہے، یعنی انگریزی میں ورڈ کا مفہوم صوتی اور تحریری دونوں صورتوں پر منطبق ہوتا ہے۔ اردو میں اس کی جگہ کلمہ اور لفظ الگ الگ مفہوم کے حامل ہیں۔ لفظ کو ورڈ تحریری اور کلمہ صوتی کو مورفیم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ مورفیم جو ہے فونیم کے بعد مورفیم۔ لفظ کو ورڈ تحریری اور کلمہ صوتی کو مورفیم کے مترادف سمجھنا چاہیے۔ لفظ کو ورڈ تحریری اور کلمہ صوتی کو مورفیم کے مترادف سمجھنا چاہیے، یعنی آپ کسی ایک لفظ کو مورفیم جو ہے اس کے مترادف جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کلمہ صوتی کو بولے ہوئے کلمے کو مورفیم کے مترادف سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ کو ورڈ کے مترادف آپ نے سمجھنا ہے، لفظ کو ورڈ کے مترادف یعنی تحریری طور پر جو لفظ لکھا گیا ہے اس کو آپ نے ورڈ کے مترادف سمجھنا ہے، اور جو کلمہ صوتی ہے بولا گیا کلمہ ہے اس کو مورفیم سمجھنا ہے۔ بولے گئے کلمے کو یعنی آواز پر مبنی کلمے کو آپ نے مورفیم کے مترادف سمجھنا ہے۔ جس علم میں کلمات کے تغیر و تبدل، کلمات کی تبدیلی اور ان کے بنانے اور بننے کے طریقوں اور اصولوں کا بیان ہو اسے قواعد کی اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ جس علم میں کلمات کے تغیر و تبدل اور ان کے بنانے اور بننے کے طریقوں اور اصولوں کا بیان ہو اسے قواعد کی اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ جس علم میں کلمات کے تغیر و تبدل اور ان کے بنانے اور بننے کے طریقوں اور اصولوں کا بیان ہو اسے قواعد کی اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ یہ تغیر و تبدل اور اشتقاق کا عمل تصریف یا محض تصریف کہلاتا ہے۔ جدید لسانیاتی اصطلاحوں میں اسے مورفو فونمکس سمجھنا چاہیے، مورفو فونمکس سمجھنا چاہیے۔ کس کو؟ جس علم میں کلمات کے تغیر و تبدل اور ان کے بنانے اور بننے کے طریقوں اور اصولوں کا بیان ہو
اسے قواعد کی اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ یہ تغیر و تبدل اور اشتقاق کا عمل تصریف یا محض تصریف کہلاتا ہے۔ بامانی کلام کو ہمارے قدیم اردو کے قواعد نویسوں نے موضوع کہا ہے۔ بامانی کلام کو کیا کہا ہے؟ موضوع کہا ہے، اور ان کے نزدیک لفظ موضوع سے اگر اکیلے معنی سمجھے جائیں تو اس کا نام کلمہ ہے۔ چپ رہنا، مار ڈالنا اور اسی قبیل کے اور ایسے الفاظ جن کے اجزاء ایک سے زیادہ ہیں، اگرچہ بجائے خود ہر ایک جز کے جداگانہ معنی ہیں، مگر بحالت ترکیب چونکہ ان سے ایک معنی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہر ایک لفظ کلمہ ہے۔ کلمے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لفظ مفرد ہو، بلکہ اس کا معنی مفرد ہونا ضروری ہے۔ ہر کلمے کو لفظ کہہ سکتے ہیں، ہر لفظ کو کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر کلمے کو لفظ کہہ سکتے ہیں، ہر لفظ کو کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ لفظ اور کلمے کے فرق کو اردو قواعد نویسوں نے بہت الجھایا ہے۔ لفظ اور کلمے کے فرق کو اردو قواعد نویسوں نے بہت الجھایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، صرف میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، الفاظ گفتگو میں آتے ہیں، اور اس کی نقل لکھنے میں کی جاتی ہے۔ لفظ جملے کا کم از کم جز ہوتا ہے۔ ہر لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، جس کے اصل اور صحیح معنی بول چال یا جملے میں آنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض لفظ بے معنی یا مہمل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق قواعد سے نہیں۔ قواعد میں صرف بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظ کی حیثیتیں اور صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کہیں اس کی حالت اور صورت کچھ ہوتی ہے اور کہیں کچھ۔ ہم بول چال یا لکھنے میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں، لیکن لفظ کے معنی صرف نقش کے ہمارے یہاں مسلمہ طور پر موجود ہیں۔ مرزا غالب نے کہا ہے، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا۔ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کے شرمندگی معنی نہ ہوا۔ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کے شرمندہ معنی نہ ہوا۔ انشاء اللہ خان انشا نے دو نہایت دلچسپ اصطلاحیں اختراع کی تھیں، وضع کی تھیں، لیکن افسوس کہ ان کے سوا کسی نے ان کو استعمال یا اختیار نہ کیا۔ اور وہ اصطلاحات کیا تھیں؟ بک اور بول۔ انہوں نے انشاء اللہ خان انشا نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں لکھا ہے، بک دو گنا بود یا معنی و بے معنی، بے معنی از بحث بیرون است و با معنی معتبر بود در بحث آن را ببول تعبیر کنم، زیرا کہ بک ام است از یکے ازیں کے با معنی بود یا بے معنی و بول منحصر در لفظ موضوع مفرد باش شد۔ مرزا غالب نے البتہ ایک شعر میں یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے، استعمال کیا ہے۔ غالب نے کہا تھا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔
اس قسم کی تعریفات میں بول یا کلمہ یا صرف کلمہ بذات پر حاوی ہوتا ہے، اور بامانی کلمہ تابع بحث سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس قسم کے کلمات کی الگ بحث اردو قواعد نویسوں نے الگ نہیں کی ہے، البتہ بعض صرفی صورتوں میں ان کا ذیلی حیثیت سے فرق کیا ہے، اور وہاں بھی ان کی حیثیت تسلیم نہیں کی ہے۔ اس لیے صرف کو اس کے مکمل مفہوم اور معنوں میں کلمہ بالذات اور کلمہ تابع دونوں پر محیط سمجھنا چاہیے۔ کلمہ بالذات اور کلمہ تابع دونوں پر محیط سمجھنا چاہیے۔ کلمہ بالذات اور کلمہ تابع، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ بالذات کو انگلش میں فری مورفیم کہتے ہیں، اور کلمہ تابع کو باؤنڈ مورفیم کہتے ہیں۔ باؤنڈ مورفیم آپ کو دونوں کا معلوم ہے، فری مورفیم اور باؤنڈ مورفیم۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لیے صرف کو اس کے مکمل مفہوم اور معنوں میں کلمہ بالذات اور کلمہ تابع دونوں پر محیط سمجھنا چاہیے۔ کلمہ تابع باؤنڈ مورفیم اور کلمہ بالذات فری مورفیم، اور دونوں قسم کے کلمات کو اس بحث میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی صرف میں سب یعنی کلمہ بالذات بھی شامل کرنا چاہیے، اور کلمہ تابع بھی شامل کرنا چاہیے، فری مورفیم کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور باؤنڈ مورفیم کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اردو قواعد نویسوں نے عام طور پر کلمات یا کلمات بالذات کو، جنہیں وہ مستقل بتاتے ہیں، 5 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ 5 اقسام دیکھ لیجئے: اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز۔ اسم جو کسی جاندار شے یا کیفیت کا نام ہو۔ اسم جو کسی جاندار شے یا کیفیت کا نام ہو۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی اسم کی کیفیت یا حالت معلوم ہو۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو بجائے اسم کے استعمال ہوتا ہے۔ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے یا پایا جائے۔ تمیز جو فعل یا صفت یا دوسری تمیز میں کمی یا بیشی پیدا کرے یا اس کی کیفیت یا حالت بتائے۔ غیر مستقل الفاظ کو حروف کا نام دیا گیا ہے۔ غیر مستقل الفاظ کو حروف کا نام دیا گیا ہے، جن کی 4 اقسام ہیں۔ وہ 4 اقسام کیا ہیں؟ نمبر 1 ربط، نمبر 2 عطف، نمبر 3 تخصیص، نمبر 4 فجائیہ۔ بعض دوسرے قواعد نویسوں نے مستقل اور غیر مستقل کی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ کلمے کو صرف 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ 3 اقسام دیکھ لیجئے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ نمبر 2 فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں فعل میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ نمبر 3 حرف وہ کلمہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ حرف کے ساتھ وہ لفظ نہ ملے، اپنے معنی نہ ظاہر کرے۔ انشاءاللہ خواہ انشاء نے ان سب کو ملا کر کلمات کی توجیح جو ہے وہ اپنے انداز میں اپنی کتاب دریائے لطافت میں کی ہے۔ جس طرح اردو کے قواعد نویسوں کے ذہن پر عربی اور فارسی قواعد نویسی کے اصول اور لوازم سوار تھے، اسی طرح یورپین زمانوں کی قواعد پر
जिस तरह उर्दू के कवायद नवीसों के जहन पर अरबी और फ़ारसी कवायद नवीसी के उसूल और लवाजिम सवार थे, उसी तरह यूरोपियन ज़बानों की कवायद पर लातीनी का असर था, और यूरोप की जदीद अलसिना की, जदीद ज़बानों की, जदीद लिसानियात की कवायद को भी उन्हीं सांचों में ढालने की कोशिश की जाती थी जो इब्तिदा सिर्फ लातीनी कवायद के बयान के और तौजीह के लिए तराशे गए थे, और वही इस्तिलाहात जो लातीनी कवायद के लिए वज़ा की गई थीं वही यूरोपियन ज़बानों के लिए इख्तियार की कर ली गई। चुनाचे अंग्रेज़ी ज़बान के कवायद और उसूल भी उन्हीं असरात के ताबे हैं। अहले मगरिब ने जब उर्दू की कवायद नवीसी की तरफ तवज्जो की तो कुदरती तौर पर उनके सामने वही सांचा था जो अंग्रेज़ी में मौजूद था, और चूँकि अहले मगरिब की अक्सर व बेशतर तसानीफ़ और तालीफ़ात का मकसद खुद अहले यूरोप से उन ज़बानों का तारुफ़ था, और उनमें से अक्सर अरबी व फ़ारसी उसके कवायद और उसूल और उसकी इल्मी इस्तिलाहात वगैरह से आशना न थे, इसलिए उर्दू में राइज कवायद नवीसी के तरीक़ेकार और अरबी फ़ारसी इस्तिलाहात की बजाय उन्होंने उस सांचे को इख्तियार करना ज़्यादा मौज़ूं और मुनासिब जाना जिनसे उनके रीडर, कारी वाकिफ़ और आशना थे। अब देखिए जॉर्ज हेडले जॉर्ज हेडले की कवायद, उसका छठा एडिशन जो है 1804 में शाये हुआ था। जॉर्ज हेडले की कवायद, उसका छठा एडिशन जो है वो 1804 में 1804 में शाये हुआ था। जॉर्ज हेडले की कवायद, जिस जॉर्ज हेडले की कवायद जिसका छठा एडिशन 1804 में छपा था, में जिस ज़बान के नमूने पेश किए गए हैं वो मुस्तनद, मयारी और फसीह उर्दू नहीं है। इसका उन्वान खुद हेडले ने अपने अंदाज से जो है वो तजवीज़ किया था, लेकिन उसने जो उसमें नमूने पेश किए वो नमूने जो हैं ना मुस्तनद हैं, ना मयारी हैं, यानी ना फसीह हैं। अच्छा, और किताब ज़ाहिर है कि उसने अपने लातीनी उसूलों को सामने रखकर जो है वो लिखी थी जॉर्ज हेडले ने, और 1804 में छपी थी। अपनी इस किताब में 10 फारसी और बंगाली हरूफ तहज्जी के बयान और तशरीह के बाद सिर्फ उसने क्या किया है, उसने सर्फ का आगाज कर दिया है पहले उन्वान के तौर पर। जॉर्ज हेडले ने, वो लिखता है ऑफ नाउन्स सबस्टेंटिव एंड एडजेक्टिव एंड फर्स्ट ऑफ केस जेंडर एंड नंबर। क्या लिखता है? ऑफ नाउन्स सबस्टेंटिव एंड एडजेक्टिव एंड फर्स्ट ऑफ केस जेंडर एंड नंबर। इस बहस में उन्होंने सबसे पहले सीगा या हालत, केस, CAS, केस, सीगा या हालत, ग्रामर में जाहिर है सीगा कहेंगे या हालत कहेंगे, और इंग्लिश में केस कहेंगे, CAS, केस का जिक्र किया है, और 5 हालतें बताई हैं। वो 5 हालतें उसने क्या बताई हैं? उसने पहले बताया नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, उर्दू में नॉमिनेटिव को आपको मालूम है फाइल कहते हैं। फिर इजाफी, जेनिटिव, जेनिटिव इजाफी, फिर मफऊली, डेटिव, फिर खबरी, फिर निदाई, फिर तौरी, तौर से तौरी। जॉर्ज हेडले के बकौल इस्म, नाउन्स
सब्सटेंटिव और सिफत एडजेक्टिव में हालत का, केस का, सीगे का इजहार हर्फ पोस्ट पोजीशन से होता है। उन्होंने प्रूफ पोस्ट पोजीशन का ये खाका बनाया है, यानी फाइली, इजाफी, नहवी। मसलन कान के पास को खबरी, निदाई, तौरी, यानी उन्होंने फाइली, इजाफी, नहवी, खबरी, निदाई, तौरी, यानी एक जुमले में जाहिर है इन सब का इस्तेमाल जब होता है तो मसलन उसने कहा कान के पास को, मैंने साथ। हालत मफूली और हालत खबरी में मुख्तलिफ हरफों के इस्तेमाल की उसने अपने अंदाज से जो है वो तौजीह की है। बहरहाल तो बताना आपको ये था कि जॉर्ज हेडले ने जब कवायद लिखी तो उसने जो है वो जो प्रिंसिपल्स सामने रखे, जो उसूल सामने रखे, उसने जो है वो जाहिर है कि कदीम उसूलों को जो है वो सामने रखकर जो है वो काम किया। इसी तरह जो है वो चूँकि हेडले ने तस्लीम किया है कि उसकी कवायद सिर्फ इल्मी ज़रूरियात के पेश नज़र लिखी गई है, लिहाजा उसने सिर्फ अपने जो उसको सूट करते थे मुबाहिस, उनको जो है वो कवायद में शामिल किया है। और उसकी किताब जो है उसमें अगर आप देखें तो सर्फ के हिसाब से 56 सफ़ात ऐसे हैं जहां सिर्फ उन्होंने सर्फ पर के मुबाहिस पर बात की है। और इस तरह इसमें गोया सिर्फ दो बहसें हैं, इसमें सिफत की बहस है और ज़मीर की एक उन्वान में और फ़ेल की दूसरे उन्वान में, यानी दो बहसें हैं, एक में इसमें सिफत और ज़मीर की एक उन्वान के तहत इसमें बहस है जॉर्ज हेडले की किताब में, और दूसरे में फ़ेल की उसमें उसने जो है जो दो बहसें की हैं। अच्छा, फिर जॉन शेक्सपियर ने भी जो है वो कवायद पर किताब लिखी। जॉन शेक्सपियर की कवायद निस्बतन ज़्यादा मुफस्सल है, ज़्यादा तफसील से उसने लिखा है जॉर्ज हेडले की निस्बत। और हेडले की कवायद के बरक्स जिसको वो सिर्फ एक गैर फसीह बोली की कवायद बताता है, ये मुस्तनद हिंदुस्तानी की कवायद है। इसका उन्वान जो है उसने रखा है अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, 3rd एडिशन। इसका जो है वो शाये हुआ था लंदन से 1826 में। शेक्सपियर की कवायद में बाब अव्वल रस्मुल ख़त और हरूफ तहज्जी की बहस पर मुश्तमिल है, जिसमें अरबी, फारसी और देवनागरी रस्मुल ख़त की तशरीह व तौज़ीह भी की है। और दूसरे बाब में उसने क्या किया है, उसने प्रोनंसिएशन से, तलफ़ुज़ से बहस की है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसने अगले अपने अबवाब जो हैं वो लिखे हैं। तीसरा चैप्टर लिखा है उसने, चौथा चैप्टर लिखा है, और उसने जो है वो 5वां, 6, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर जो है वो लिखा है। किसने भला? शेक्सपियर ने। तो इस तरह जो है वो जॉन शेक्सपियर की किताब जो है वो जनाब 9 चैप्टर्स पर, 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। ठीक है। और 9वें बाब में उसने नहव से बहस की है जॉन शेक्सपियर ने। अगरचे नहव की बहस कवायद के ज़ेरे बहस हिस्से से अलग है, लेकिन एक मगरबी कवायद नवीस के कवायद उर्दू के पूरे तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए उसे भी यहाँ नकल करना उसने जो है वो ज़रूरी समझा है। लिहाजा उसने जो है वो 9वें बाब में जो है वो नहव पर जो है वो बहस की है। किसने? जॉन शेक्सपियर ने अपनी किताब में। और जाहिर है कि जॉन शेक्सपियर ने भी कदीम उसूलों की बुनियाद पर जो है वो अपनी ग्रामर की किताब जो है वो सिपुर्द कलम